بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ۔ خواتین اور رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 21۔ شرعی پردے کے لیے چند شرائط۔ شرعی پردے کے متعلق چند ضروری شرطیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، پردہ پورے بدن کو ڈھانپنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ ترجمہ، وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیں۔ عربی میں جلباب ایسے لمبے کپڑے کو کہتے ہیں جو پورے بدن کو ڈھانپ دے، اور اونا سے مراد لٹکانا ہے، اسی لیے وہی پردہ شرعی ہوگا جو پورے جسم کو ڈھانپ دے۔ نمبر 2، پردے کے لیے ضروری ہے کہ وہ موٹا ہو، باریک اور شفاف نہ ہو، اس لیے کہ پردے کا مقصد بدن کو چھپانا ہے، اور اگر وہ مکمل ساتر نہ ہو تو اس کو حجاب پردہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اجنبی نگاہ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ نمبر 3، وہ بذات خود زینت یا شوق اور جاذب نظر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سورۃ النور آیت نمبر 31۔ ترجمہ، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے ماں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ یہاں ما ظہر منہا سے مراد وہ ظہور ہے جو بلا قصد وار ارادہ کے ظاہر ہو، اور اگر کوئی پردہ بذات خود زینت ہو تو اس کا اوڑھنا درست نہ، اس کا نام پردہ رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ پردہ تو وہ ہوتا ہے جو غیر محرموں کے لیے زینت کو ظاہر نہ ہونے دے۔ نمبر 4، وہ کشادہ ہو، تنگ نہ ہو، تنگی کی وجہ سے بدن کا کوئی حصہ بالخصوص شرمگاہ یا فتنے کی جگہ ظاہر ہو رہی ہوں۔ نمبر 5، کپڑا معطر اور مردوں کو بھڑکانے والا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ ایک اور حدیث میں ہے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کرے تو وہ عورت زانیہ ہے، بحوالہ سنن ابی داود و نسائی۔ نمبر 6، کپڑے میں مردوں سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کا لباس پہننے والے مرد اور مرد کا لباس پہننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، بحوالہ بخاری شریف۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت کر دے، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5886۔ یعنی وہ عورتیں جو اپنے لباس اور شکل و صورت میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، جیسے کہ اس دور کی بعض عورتیں کرتی ہیں، اور مخنث سے مراد ایسے مرد ہیں جو اپنے لباس، اپنی بات چیت اور دیگر چیزوں میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے عافیت اور سلامتی کی درخواست کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لباس میں کفار کے مخصوص لباس سے مشابہت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔